بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ پاکستان کے گرد و نواح میں بھارت، بنگلہ دیش، ایران اور افغانستان واقع ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، بھارت کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کبھی بھی کوئی آئیڈیل پوزیشن میں نہیں رہے، ایک تناؤ کی صورتحال رہی، ہماری جنگیں بھی اس کے ساتھ ہوئی ہیں، اور لیکن اتنا بھی تناؤ نہیں تھا کہ پاکستان کی ٹریڈ بھارت کے ساتھ ہمیشہ کافی عرصہ جاری رہی۔ انڈیا سے چیزیں آتی تھیں، پاکستان سے جاتی تھیں، ہمارے بارڈر کھلے تھے، سمجھوتا ایکسپریس جو تھی ٹرین وہ بھی چلتی تھی، بسیں بھی چلتی تھیں، سب کچھ تھا۔ لیکن اس قدر تناؤ نہیں تھا کہ جو آج جو صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے بارڈر کمپلیٹ بند ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت پوری طرح کمپلیٹ بند ہے اور کوئی چیز وہاں سے نہیں آ رہی۔ اس کے بعد کشمیر میں بھارت کا ایک طیارہ بمبارمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا، جس کو ہماری فضائیہ نے اپنی مہارت سے اس کو گرا دیا۔ اس میں اس کا جو پائلٹ تھا وہ زندہ بچ گیا، اس کا نام تھا ابھی نندن۔ ابھی نندن کو بڑی مہمان نوازی کے ساتھ رکھا گیا، اس کو باقاعدہ چائے وغیرہ پلا کر، بڑا کھانا کھلا کر، ہر چیز اس کو انڈیا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو پاکستان نے تو ایک بڑی اچھی ایک کاوش کی تھی کہ ہمارا جو تناؤ کی پوزیشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ کم ہو جائے، لیکن انڈیا اس تناؤ کو کم کرنے کی طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھانے کے لیے تیار۔ اس نے بلکہ ابھی نندن کی واپسی کو بھی یہ سمجھا کہ ہماری طاقت کی وجہ سے پاکستان نے ہمیں یہ واپس کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھارت نے ہمارے ساتھ ایک ایسا محاذ قائم کر رکھا ہے جو کسی بھی صورت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بنگلہ دیش ہمارا اپنا حصہ تھا، اس کی علیحدگی میں بھی بھارت نے پورا کردار ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں آج تک ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی اچھے مثالی تعلقات قائم نہیں ہو سکے، اور بلکہ وہ بھارت کے زیر اثر ہے اور آج تک ہے۔ اس کے بعد ایران کو آپ دیکھ لیں، ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن کچھ مسائل آئے ہیں کہ آج کل ایران بھی ہم سے نالاں ہیں، وہ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات رکھتے ہیں۔ تو ہماری ایک حکومت نے ایران کے ساتھ معاہدے کیے جس کو ابھی تک پاکستان نے پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ اس حوالے سے ہماری بھی ایران کے ساتھ بھی کوئی اچھی مثالی صورتحال نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان کے ساتھ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے اتنے اچھے ریلیشن نہیں تھے، تب بھی اس کے انڈیا کے ساتھ ہی اچھے تعلقات تھے، لیکن جب رشیا نے افغانستان پر یرغمال کی، اس کے بعد پاکستان کی انوالومنٹ کی وجہ سے افغانستان میں ہمارے اچھے ریلیشن ڈیولپ ہوئے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھا، اور واقعی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں پوری طرح انوالو تھا، انگیج تھا پوری طرح، اور پاکستان کی معیشت بھی اس کے نتیجے میں تباہ ہوئی، اور پاکستان بے تحاشا مسائل کا شکار ہوا۔ اس میں افغانستان سے ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی جس کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا۔ تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ جن کو ہم نے اتنا اکاموڈیٹ کیا، آج وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے۔ جتنی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے،
ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز افغانستان سے ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھارت ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو گرد و نواح میں 4 ممالک ہیں، ان میں سے ہماری کسی کے ساتھ ایسے ریلیشن نہیں موجود کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں. اس صورتحال میں ہماری پاک فوج پر بہت بڑا ایک بوجھ ہے، اور بالکل پریشانی والی بات ہے کہ بارڈروں کی حفاظت کرنا. تو میرا تو مشورہ ہے اپنی آرمی چیف صاحب سے کہ پاکستان کے بارڈروں کو فوکس کریں، پاکستان کی سلامتی کو فوکس کریں. دہشت گردی کے حوالے جو اس ملک میں ہو رہی ہے یا ان کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اپنی تمام توجہ کا محور جو ہے نا جی، آپ اپنے بارڈروں کو بنائیں. سیاست جو ہے نا، یہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ جتنی بہتر پالیسی سیاسی جماعتیں بنا سکتی ہیں، جتنے اچھے تعلقات سیاسی جماعتیں بنا سکتی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں میں کے ساتھ کی موجودگی میں اتنے اچھے ریلیشنز دنیا میں کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتے. اور دنیا میں بھی ویسے جمہوریت کا دور ہے، اور دنیا ہماری اس جمہوریت کو بھی سمجھتی ہے کہ ہماری جمہوریت صرف نام کی ہے، جمہوریت آزاد نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس جمہوریت کو آزاد کر دیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت دی جائے. اس سے ملک میں ایک اچھی فضا پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بھی ایک سیاسی لیڈران کے اندر بھی ایک ایسی خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ ہم نے اب اس ملک کو چلانا ہے. تو اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک پیج پر ہونا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر جو مسائل موجود ہیں ان کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے دنیا میں جو باہر وقار ہے اس کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہمارا ایک پیج پر ہونا، کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلا کر پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوں، اور ایک ایسی پالیسی تیار کریں جس سے ہمارے ہمسائیگی میں جو تناؤ کی صورتحال ہے اس کو کم کیا جائے، اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. اس کے نتیجے میں دیکھیں ہمارے دفاعی اخراجات میں بھی کمی آئے گی. اس کے نتیجے میں وہی پیسہ جو ہم دفاع پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں وہ اس قوم پر خرچ کریں گے. ظاہر ہے اس ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اس عوام کے حالات بھی بہتر ہوں گے. اب تو سارا جو ہماری جتنی ہے انکم اس ملک کی، اس کا بیشتر حصہ تو ہمارا یہ دفاع کے حوالے سے خرچ ہو جاتا ہے. تو اس قوم کو کیا ملتا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے دفاعی اخراجات میں بھی کمی کرنی پڑے گی. وہ اسی صورت ممکن ہے جب ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. تو لہٰذا اچھے تعلقات کی بنیاد رکھ دینی چاہیے. اب مزید یہ ملک اس تناؤ کو برداشت نہیں کر سکتا. اس تناؤ کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ چند سالوں میں پاکستان اور پاکستان کی عوام اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی. شکریہ.